أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحج تجني الحسن سنس على أعطائي اللهم استعصي بكل ساعة أهل من حفظ من خير من الكرام الذين وعينا حتى مسلم ورثة الحق وتبقى مثلها وتبقى اللهم صل على محمد من محمد وبشر بصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد السلام عليكم السلام عليكم تو اولاد اور جو ہماری موجود ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کی آخری کلاس ہے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے موضوع پر انشاءاللہ میری کلاس کنٹینیو ہوگی. آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کوئی سوال وغیرہ ہے رکھیے گا یہ لکھ لیجیے گا اور وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی سوالات وغیرہ ہو سکتے لوگوں نے کہا پڑھا تھا نوجوانی کی جو عمر ہے اسی کچھ چیزیں تھیں ہماری نکات ہے کس طرح سے ہمیں انہیں ان بچوں کو جو اس عمر میں آ چکے ہیں کس طرح سے ہمیں ہینڈل کرنا ہے کس طرح سے میرا ریاض کے پاس چلانا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے ہماری جو ہم سے موجود جو نکات ہے وہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم لوگوں نے کل پڑھی تھی کہ مثلاً بہت ساری ایسی چیز جس میں والدین کو ناکام نہیں ہونا چاہیے اس میں سے یہ کہ بچوں کے ساتھ اللہ سے واضح جانا ہمیں یا ہمیں بچوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ نہ ہونا یا بچوں کی رائے پر جو ہے وہ ہمیں شاط آتا ہے ان کی کسی ایسی چیزوں پر ہمیں پرساز آتا ہے اس پہ کس طرح سے قابو پانا ہے وہ ہمیں نہیں آتا ہے. یہی کہ ان کی صحیح باتوں پر جو ہے ان کی صحیح باتوں کو ہمیں قبول کرنے کی جو ہے وہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے یا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کی باتوں کو قبول کریں. تو یہ سارے نقطے اور پھر کچھ ایسے بھی نکات ہم لوگوں نے پڑھے تھے کہ جو ہمارے اندر ان چیزوں کی جو ہے وہ گٹس ہونا چاہیے. ویسے یہ کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو مقصد بچوں کی اصلاح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا ان کے سدھار. پھر یہ کہ ہم جب بھی ان سے بات کرتے ہیں ہم جب بھی ان سے مثلاً کنورسیشن ہمارا ہوتا ہے اس میں پیار بھرا لہجہ ہونا چاہیے. کیا بتاتے ہوئے یا ان سے بات کرتے ہوئے یا ان سے انہیں کوئی مشورہ دیتے ہوئے یا انہیں کوئی چیزوں کی ہمیں جب انہیں صلاح دینی ہے تو وقت اور جو ہے وہ صحیح وقت اور صحیح جگہ کا انتخاب کرنا ہے. یہ صلاحیت والدین میں ہونی چاہیے. پھر رویے کو بدلنے میں جلدی نہ ہونا یا ان کی غلطیوں کو قبول کرنا انہیں معاف کر دینا اور الزام تراشی نہیں کرنا ہے تجلیل نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزوں کی صلاحیت والدین میں ہونی چاہیے. یہاں تک کہ گفتگو میں کوئی اشکالات کوئی سوالات خاران کو کر سکتے ہیں یا اپنے نظریات آپ لوگ اب ایک کلی آپ سمجھیں کہ ایک نچوڑ ہم نے جو اب تک پڑھا کہ ابتدائی مرحلہ 7 سال تک اور اس کے بعد کے مرحلے جو بچوں کے ہوتے ہیں اس کے کچھ نچوڑ ہے کہ تربیت ہماری کہاں سے آغاز ہوتی ہے بچوں کی پیدائش سے پہلے اور پھر
ان کی پیدائش کے بعد ان کے رویوں کے ساتھ ہمارا رویہ اس طرح ہونا چاہیے. لیکن تربیت ہم جو دے رہے ہوتے ہیں اس کی بیسک جو ہماری نیڈ ہے وہ کیا ہے کہ ہم جو چیز اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں پھر ہمارے وجود میں وہ چیز ہونی چاہیے. اور ان کے لیے ماحول فراہم کرنا ہم پر ضروری ہے. ان کے لیے بہترین انتخاب کرنا ہمیں ضروری ہے. انہیں بہترین راستے پر چلانا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اب یہ چیزیں کہ بچوں میں صحیح انتخاب کی طاقت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم بچوں کے ساتھ کیا کریں، بات کریں. ٹھیک ہے، بات کرتے وقت انہیں پیار بھرے لہجے سے، اپنائیت سے اور گفتگو کو اپنے مؤثر بنانے والے تمام طریقوں کو ہمیں کیا کرنا ہے، ان پر مثلا اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ والدین سے اب کیا کرنا ہے ہمیں کہ والدین سے مثلا جو بھی مثلا ہم اگر جیسے ہمارے پاس بچہ آتا ہے، اسکول ہے، ٹیوشن ہے، کلاسز ہے، مکتب وغیرہ جاتا ہے ہمارا بچہ، تو یہاں پر سے جب بچہ واپس جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم جو بچہ پڑھ کر آتا ہے مکاتب سے، اسکول سے، یونیورسٹی سے واپس آ رہا ہے، اب گھر میں ہمارا کیا کام ہے کہ ہمیں ضروری ہے، جیسے ہمارا بچہ پڑھ کر آتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ والدین کیا کریں، اس بچے کے مثلا جب بھی وہ اپنی کسی کلاس سے واپس آتا ہے تو آپ پوچھیں اسی کلاس میں کیا پڑھایا گیا، اسے کیا سکھایا گیا، کون سی باتیں کی گئی، کس طرح کی کلاسز اس کے ٹیوشن میں، اس کے اسکول میں، اس کے مکتب میں ہوئی ہیں، اور ان گفتگو کو کیا کریں والدین اپنے گھر میں انہیں مرور کروائیں، ریویژن دہرانا، مشق کروانا، کہ ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، تربیت کے اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کا حصہ ہے. دیکھیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں، مثلا مائیں اگر یہ سوچتے ہیں کہ بچہ اسکول میں 6 گھنٹہ 5 گھنٹہ 3 گھنٹہ 8 گھنٹہ جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ساری تربیت اسکول سے مل کر آ جاؤ. نہیں، اسکول میں دیکھیں جو گیدرنگ ہوتی ہے، جو بچوں کا ملنا ہوتا ہے، ہر بچہ جو ہے وہ اپنے اپنا تہوار سازی وہاں پر بتاتا ہے، جس کا جیسا گھر ہوگا، جس کا جیسا بیک گراؤنڈ ہوگا، وہاں پر اپنا ویسا کردار بیان کرے گا. تو اب یہاں سے بچہ جو اچھی چیز سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، بعض وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ کوئی بری چیز بھی وہاں سے سیکھ کر آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے چینج کروا دیجیے یا بچے کے سامنے اس چیز کو آپ اتنا بڑھاوا دیں، اس کو اتنا پوائنٹ آؤٹ کریں کہ ہمارے بچے کو جو ہے وہ الفاظ زشت کہنا نہیں آتا تھا، ہمارے گھر میں یہ ماحول نہیں ہے، ہم نے نہیں سکھایا، لیکن میرا بچہ فلاں لفظ برا استعمال کرتا ہے. اب یہ برا لفظ استعمال کرنا یعنی ہم نے بچے کے سامنے کہا کہ فلانے سے تم نے سیکھا ہے، فلانے سے تم نے سیکھا ہے، یا ہم جا کے بچے کے سامنے کمپلین کریں اسکول میں. ٹھیک ہے، آپ یہ ساری چیزیں آپ کے قابل، کبھی بھی بچوں کے سامنے یہ چیز نہ کہیے گا. تو آپ اپنے بچے کو کنٹرول کرنا یعنی بچے کو صحیح راستے پہ چلانا اور ثابت رکھنا یہ آپ کا کام. لیکن آپ جب دوسروں پہ ڈپینڈ کر کے مثلا دوسروں پہ بلیم کر کے آپ اپنے بچے کو بچائیں گے، سیف کریں گے، آپ کا بچہ آگے جا کے کیا کرے گا کہ ہاں اپنی ہر غلطی کو دوسروں پر ڈالے گا، اور اسی کی آڑ میں، اسی کی پشت میں وہ کیا کرے گا، اپنی جتنی شیطنت وہ بھی وہ ابھارے گا، لیکن اس کا نام دوسروں پر ڈالے گا. تو یہ چیز ہو جاتی ہے. حتماً ہمیں اپنے بچوں کی غلطی کو قبول کرنا ہے دوسروں کے بھی سامنے. اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے ہم اتنے اندھے والدین ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی جو ہے وہ غلطیاں نظر نہ آئیں، یا اگر باہر کوئی ہم سے کمپلین کرتا ہے تو ہم اسے تو مثلاً یہ کہ ہمیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں پر وہ چیز ڈال دیں، الزام لگا دیں، لیکن اپنے بچے کی نہ مانیں. لیکن جو پرائمری اسکول کا دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم تربیتی مقصد بچے میں اچھے انتخاب کی طاقت پیدا کرنا اسی وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی صحیح عقلی اور مذہبی معیار مبنی ہوتا ہے. انہیں
اس میں یعنی فورتھ اسٹینڈرڈ تک جو بچہ ہے 7 سال 8 سال 9 سال کا ہو رہا ہے بچہ آپ کا فورتھ اسٹینڈرڈ تک یعنی LKG UKG پڑھ رہا ہے نرسری پڑھ رہا ہے فرسٹ سیکنڈ کی کلاس میں جا رہا ہے تو یہ جو ہمارا ہے وہ کیٹیگری میں کس کے آتا ہے وہ 7 سال 8 سال والی کیٹیگری میں بچہ آ رہا ہے یعنی کیا ہے بہت اہم وقت وہ تربیت کا گزار رہا ہے تو اس میں جو مسئلہ مذہبی اعتبار سے جو اس کا معیار اور صحیح عقلی اعتبار سے جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہیں پر ہم بنا رہے ہوتے ہیں اس دور میں والدین اپنے بچوں سے جب بات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں جو بتائی گئی ہیں یا اس چیز کا پہلے بھی مثلا میں نے جو ہے وہ نکات میں بتائی ہیں لیکن ایک خلاصتاً چیزوں کو نقطے بندی کرتے ہوئے چلے اگر کسی نے نہیں لکھا ہے کسی کو نہیں پتا ہے کوئی چیز چھوٹ گئی تھی تو میرے خیال سے ضرور بھی ہو جائیں گی ایک حد تک خوب سب سے پہلا کیا تھا ہمارا کہ بچے کے سوچنے کی صلاحیت کو متحرک کرنا یعنی آپ نے وہ نقطہ سنا تھا کہ ہم اپنے بچے کو کے ساتھ کھیلتے ہیں باتیں کرتے ہیں اگر ہمارا بچہ کچھ کہتا ہے تو ہم اسے سوال کریں اگر تم نے ایسا کیا تو ایسے کیا ہوگا یعنی آپ ایک چیز ہے نا اس کے اندر ایکٹیو کر رہی ہے بچے کی سوچ بڑھتی ہے اگر ہم نے ایک چیز کو مثلا وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بالکل لکیر کا فقیر بنا دیا تو اس کی سوچنے صلاحیت سمجھنے کی ختم ہو جاتی ہے ہم اس طرح سے نہیں کرنا ہمیشہ بچوں سے سوال کریں تاکہ ان کی سوچنے اور تفکر کرنے کی جو ہے صلاحیت ہمیشہ بڑھتی ہے زیر بحث موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھنے اور اس سے بات کرنے کے قابل ہو ٹھیک ہے نا یعنی ایک موضوع یعنی مثلا میں اپنے بچے کو یہ سکھا رہی ہوں کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا آپ نے کبھی بھی جانا ہے مہمانداری میں تو آپ سلام کریں آپ اچھے سے بیٹھے رہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اگر اس چیز سے یعنی ملاقاتی موضوع جو ہوتا ہے اور دوسرے سے برتاؤ ہوتا ہے اس میں کئی چیز آتی ہیں آپ اپنے بچے سے پوچھیں آپ بتائیں کہ ہم فلانے کے گھر میں گیسٹ بن کر جا رہے ہیں ہم فلاں انکل کے گھر جا رہے ہیں ہم فلاں مثلا آنٹی کے گھر جا رہے ہیں تو یہ بتاؤ تو وہاں پہ کیسا رہنا چاہیے تو بچہ خود بتائے گا اپنی اچھی اچھی چیزیں جو وہ کرتا ہے جو اسے پتا ہے کہ ہاں میری ماما اس چیز میں مجھے اپریسیشن ملتا ہے یا تشویقیں ملتی ہیں تو مجھے یہ چیز بھی وہاں پر کرنا ہے یعنی بچہ خود سے کوشش کرے گا پھر یہ کہ انتخاب کرنے کے لیے عقلی فکری اور مذہبی معیار تلاش کرنے کے قابل ہو ٹھیک ہے نا ہم اتنا اسے بنا دیں کہ وہ آئندہ کے کچھ ڈیسیزن اگر لیتا ہے وہ کچھ اس طرح سے کرتا ہے چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ عقل پر ہو یا کسی بھی چیز میں اگر وہ کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر خود اس کی صلاحیت اور قابلیت ہونی چاہیے تو پھر یہ کہ آہستہ صحیح انتخاب کی طرف بڑھے اگر ہم نے اسے بچپن سے یہ چیزیں سکھائی ہوگی کہ تمہیں کیسے چوز کرنا ہے جیسے میں نے مثال دی تھی چھوٹا سا بچہ ہے اگر اسے لباس بھی ہم تبدیل کروا رہے ہیں تو مجھے پوچھے یہ کیسا لگے گا تمہارے پر آج یہ مناسبت ہے تو کیا ہم یہ کلر پہن لیں یہ بچے کے اندر کیا پڑتی ہے سوچنے اور سمجھنے کی اور ایک چیز کو انتخاب کرنے کی صلاحیت بڑھتی اپنے انتخاب کو مزید جانچ سکے یعنی ہم جب کوئی چیز بچے کے سامنے ہم نے آج ہم لوگ مثلاً بچے کو اگر ہم چھوٹے سے بچہ ہے چھوٹے سے بچے کے ساتھ ہم مثلاً کھیل رہے جیسے کچن آئٹمس ہم رکھتے ہیں بچے کے ساتھ کھیلنے پھر ہم لوگ کوکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم کیا بنائیں گے پلاؤ بنائیں گے نہیں پلاؤ نہیں آج ہم لوگ مثلاً دال چاول سادہ سے بنائیں گے کیسا رہے گا آپ نے کیا کیا ایک چیز اسے سکھائی کہ ایک روش سے دوسری روش کا انتخاب کیسے کیا جائے کہ میں جو ڈسیزن لے رہا ہوں تو یہ صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا اس کو بھی چیک کرنے کی صلاحیت میں ہر ڈسیزن لینے سے پہلے اور 2 سے 4 بار سوچے پھر انتخاب کریں پھر یہ کہ صحیح بات پر عمل کرنے اور غلط بات سے پرہیز کی خواہش میں اضافہ ہونا چاہیے یعنی کہ اگر صحیح اور غلط بات میں اسے خود فرق معلوم ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں اس کی بڑھے کہ میں کس طرح سے بات کرتا ہوں میں کس طرح سے مثلا میری باتیں صحیح ہو غلط ہے کس طرح سے ہے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے تو اچھے کام اور دوسروں کے لیے مفید واقع ہونے کی خواہش میں اضافہ ہوں یعنی میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں میں کوئی کسی راستے پہ میں چل رہا ہوں تو اس سے دوسروں کو کتنا مثلاً فائدہ پہنچتا ہے اس چیز کی میرے اندر ایک خواہش ہونا چاہیے کہ اگر مثلاً میں صبح میں بچہ اٹھا
मैंने इस तरह से किया, मैंने मेरी ऐसी रविश थी और धीरे धीरे मेरे बच्चे ने भी ये रविश आई कि अगर मैं सुबह अपने घर में रुकती हूँ और अगर कोई सो रहा होता है तो मैं इस तरह से घर में अपना रविश अपनाऊं तो मेरी पहुंची मेरी चीजों से है, मैं किसी और को डिस्टर्ब ना हो, उसके घर में दखल ना हो, ठीक है ना। यानी मेरा ऐसा काम कि जिससे किसी को भी फायदा हो, मेरे इंसान ना पहुंचे या ये कि घर में मसलन कोई पढ़ाई कर रहा है, बहन भाई है आपस में, बच्चे हैं, दो चार बच्चे घर में हैं और एक का एग्जाम है और एक का एग्जाम नहीं है। एक बच्चे का दिल चाह रहा है कि वो मनफरत लगाए तेज आवाज में और नहा लगाए तेज आवाज में, लेकिन दूसरे बच्चे का क्या है, एग्जाम है, उसमें डिस्टर्ब होगा। अब अगर मैंने बहुत तेज वॉल्यूम में चीज लगा दी तो मैं ऐसा वालिदैन मैंने इस चीज का हमेशा ख्याल रखा है कि मेरे बेटे में भी ये सलाहियत, मेरी बेटी में भी ये सलाहियत है कि वैसा कोई काम न करे जिससे जो है वो आ जाए खानवादी की किसी को अजियत पहुंचे, या इसी तरह से पड़ोसी, इसी तरह से रिश्तेदार, इसी तरह से बात और भी मसलन मिसालें आ सकती हैं इन सब चीजों की। तो मौजू को खोलना और उसकी वजाहत करना, यानी आप अगर किसी चीज की बात कर रही हैं तो आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप जिस पॉइंट को रखना चाह रही हो उस चीज से एकदम अच्छे से तवज्जो दे कि सामने वाले के लिए वो बजा हो, ठीक है ना। वो उसके जहन में बैठ जाए कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आपके अंदर ये मसल सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपने मौजू को बेहतरीन तरीके से वजाहत दे सकें और आप जो कहना चाह रही है अपना मतलब तरफ को पहुंचा सके। ये जब हम करते हैं, और ये चीजें कब होती है कि जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं तो आपके बच्चे के अंदर वो सलाहियत अपने आप आती है कि हाँ मेरे वालिदैन किस तरह से मेरे से बात करते हैं, मुझसे तरीके से बात करते हैं, इसलिए मेरे अंदर ये मसल बच्चे में ये चीज की मसल एक गच बढ़ेगा कि हाँ मेरे वालिदैन के बात करने का तरीका ये है कि अगर वो किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो वो टॉपिक क्लियर हो जाती है, ठीक है। वो बात बिल्कुल क्लियर करते हैं, बिल्कुल वाज़ेह बात करते हैं। अब आपका बच्चा धीरे 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 जब आपने वो मरहला तय किया कि आप अपने बच्चे से बैठ कर किसी चीज पर, किसी टॉपिक पर, किसी बात पर जो है वो बहस करती हैं, ये बातचीत करती हैं या आपके दरमियान में कुछ गुफ्तगू होती है, तो आपके बच्चे में आप ये चीजें बढ़ा रहे हैं कि एक बात करने का तरीका हम सिखा रहे होते हैं कि उसे अपने मौजू को खोलना और उसमें अपने मौजू को वाज़ेह करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। इंतखाब पे हमेशा ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए कि हम इंतखाब क्या कर रहे हैं। तो फिर ये कि मौजू को खोलना और उसकी वजाहत करना, ठीक है। अपने बच्चों के मुख्तलिफ मौजूआत पर हमें क्या करना है, मुसलसल और मौसर तरीके से हमें बात करनी है और इस चीज में जो है वालिदैन को किन चीजों का मसलन ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब कुछ चीजें हैं ऐसी जिस पे पेरेंट्स को क्या करना है, जिसको अपने खातिर नजर रखना है कि हम अपने बच्चे के सामने यानी मुख्तलिफ मौजू पर मुसलसल और ऐसी चीज के असर अंदाज हो, ठीक है ना। सबसे पहली चीज की जिंदगी के आम मौके से फायदा उठाना, ठीक है। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिसको से फायदा उठाने की सलाहियत, मसलन स्कूल में कोई ऐसी चीज है या कॉलेजेस में बच्चों की ऐसी कोई चीज है, लेकिन आपको पता है कि अगर हमने ये चीज नहीं, जहाँ पर तुम्हारा फायदा हो रहा है, जहाँ पर तुम्हारी ये चीजें मुफीद है और रास्ता भी फराहम है, फौरन से उस रास्ते पे चल पड़ो और वो चीज जो है वो मसलन क्या है आपके लिए फायदेमंद है तो उस चीज का इंतखाब करिए, उस चीज का चल पड़े, ठीक। फिर ये दूसरा सवाल पूछना, ठीक। आप उनसे सवाल करें, ये चीजें बहुत ही जरूरी है। बाहर से आता है बच्चा, दोस्ती कर रहा है बच्चा, कहीं से वापस आया, कहीं गया था वापस आया, किसी के दरमियान से वापस आया, दोस्तों में बैठा हुआ था, सवाल सवाल तरीका को सवाल करने का तरीका अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरह से आज के सवाल करने का तरीका जो है पुलिस वाला या साइकिल वाला ना हो, कोशिश वाला ना हो, प्यार भरा हो, यानी इस तरह से सवाल करें कि उसे वाज़ेह हो कि आप मोहब्बत में सवाल करेंगे। अपने बच्चा घर में लेट आया और आप फौरन से उसके ऊपर शायर हो जाएंगे, आप इसे सवाल करें कि वो कहाँ था, हमें फिक्र हो रही थी, इस तरह से वो करना है, ठीक। और फिर एक चीज कि जो जिंदगी के अप्स एंड डाउन है,
اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، بچے کو یہ سکھانا ہے کہ تمہیں پریشرائز زندگی سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ حالات کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، یہ صلاحیت ہم اپنے بچوں کو دینی ہے۔ ہمیشہ آپ جب آسائشوں میں بچوں کو رکھیں گے، اور ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ ہمیشہ بچوں کے سوال کرنے سے پہلے جب آپ اس کو مطلوبہ چیز حاصل کر کے دے دیتی ہیں تو بچے میں صبر، بچے میں ایک چیز کا نہ ہونے کی صلاحیت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور یعنی آپ نے مثلا اسے بچپن سے ہی نہیں سکھایا کہ کوئی چیز نہ کہنا۔ مثلا میں نے مثال دی تھی کہ بچہ پانی مانگتا ہے، آپ فوراً سے ہمیشہ پانی دیں تو تشنگی کیا ہوتی ہے اور اسے برداشت کیسے کیا جاتا ہے۔ بچے کے اندر کبھی بھی نہیں کہ آپ محبت کریں، نہیں پیاسا نہیں رکھنا ہے ہمیشہ، لیکن برداشت صبر کرنے کی قوت پیدا کروانی ہے ہمیں۔ اور یہ چیز ہمیں اپنے بچے کو کہنا ہے کہ زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس زندگی کی شیرینی ہے، ہر چیز کو انجوائے کرو، ٹھیک ہے نا۔ زندگی میں اگر جیسے بچہ فیل ہو جاتا ہے، جیسے بچہ اسپورٹس میں پیچھے آ جاتا ہے، بچہ بہت پریشرائز ہو گیا، اسے بتائیں کوئی بات نہیں، تم اگر ہارو گی نہیں تو جیت کا مزہ کیسے لوگے، کہ ہمیشہ تم جیتتے رہو گے تو تمہیں ہار کیسے پتہ چلے گی کیا ہوتی ہے، ہار کر بھی دیکھو کہ جیت کا مزہ کیا ہوتا ہے، اس کی امپورٹینس کیا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم اسے گائیڈ کریں گے تو اسے تناؤ میں رہنے کی عادت اور تناؤ سے اپنے آپ کو کیسے نکالنا ہے، اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے، یہ چیز آ جائے گی۔ دیکھیے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ نوجوانی جوانی کے عالم میں ذرا سا بھی اگر کوئی پریشر آ جاتا ہے کہ بچوں کو نمبر کم آ جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کتنا زیادہ جو ہے نا وہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ جلدی جواب نہ دینا، کسی بھی چیز کو ہمیشہ سوچ کے سمجھ کے ہمیں جواب دینا ہے، یہ چیز ہمیں بچے کو بھی سکھانی ہے کہ پوری بات سنیں، سمجھیں، اس کے بعد اس چیز کا جواب دیں۔ پھر کیا ہے، اب والدین کو جو ہے وہ کچھ اور بھی طریقے ہیں جو بچوں کے ساتھ ہمیں کرنا ہے، اس پر بہت ضروری ہے کہ ہم توجہ دیں۔ سب سے پہلے کہ بچوں کو ذمہ داری دینا، ٹھیک ہے۔ بعض وقت اگر گھر میں بڑے بچے ہیں اور چھوٹا بچہ بھی ہے، آپ کسی وقت اپنے بڑے بچے یعنی 8 سال 10 سال 12 سال کا بچہ ہے آپ کے گھر میں، اور ایک 6 سال 5 سال 4 سال 3 سال کا بچہ ہے، آپ بعض وقت اس بچے کو اس کے حوالے کرتے ہیں کہ تم اس کی نگرانی کرو گے، یہ سو رہا ہے تمہیں دیکھنا ہے کہ یہ اٹھے نہ، ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز دیکھو، گھر میں آج کوئی آئے نہ، دیکھو گھر پہ کسی نے نوک کیا ہے تم خیال رکھنا، اپنے چھوٹے بچے بھائی کو بہن کو تم دیکھنا وہ گرے نہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سے آپ شروع کریں، جیسے جیسے زندگی اس کی آگے بڑھتی ہے، ایج آگے بڑھتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی ذمہ داریاں بڑھاتی رہنا، اور تجربات کے لیے ایک پلیٹ فارم کو فراہم کرنا ہے، مثلاً جو ایکسپیرئنس ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس سے بتائیں، آپ اس سے مہیا کریں، وہ جو طریقہ ہے اسے ہمیں کیا کرنا ہے، مہیا کرنا ہے، اور اس استفادہ کرنے کی اس کے اندر چاہ بڑھانی ہے، خواہش بڑھانی ہے، کہ وہ اپنے گھر میں بزرگوں کے جو تجربات ہیں اس سے استفادہ کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، خواہش ہو، تو وہ کیا کرے گا، اگر اس چیز کو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہوگا تو اس کے اندر یہ چیز آئے گی کہ ہاں مجھے دوسروں کے مشورے، بڑوں کے مشوروں سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کیونکہ انہوں نے زندگی بتائی ہے۔ بچوں کے لیے ایسا ماحول بنانا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، میں دلچسپی لے بچہ، یہ نہیں کہ آپ کے بچے کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، گھر میں کوئی رول ہی نہیں، کوئی فنکشن ہے، کوئی چیز ہے ہمارے گھر میں تو گھر کے ہر اعضاء کو اس میں جو ہے وہ مثلاً حصہ لینا ہے، بہت ضروری ہے یہ چیز۔ اس میں کیا ہوگا کہ وہ آگے چل کے اگر تنہا بھی ہو جائے گا تو اس چیز کو آرگنائز کرنے کی اس کے اندر صلاحیت آئی۔ محنت کے لیے ماحول پیدا کرنا، بچے کو محنتی کس طرح بنانا ہے یا ہم اس کے انوائرمنٹ اس کی طرح اسے بنا کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب کیا ہے، پرائمری سیکشن کے دوران کی کچھ چیزیں ہیں، نکات ہیں جو ہمیں کرنی ہے۔ تو اب جو 12 سے 18 سال ہیں عمر پر جو مثلاً محیط ہے، ڈپینڈ ہے، تقریباً مثلاً یہ کہ 10 سے 21 سال کی عمر تک جو ہے بچوں کو یہ کہ نہیں رہتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دور
بڑھتا جا رہا ہے، یعنی بہت اہم دور ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس دور زندگی کا ایک ہنگام خیز اب بعض وقت بہت مشکل دور ہوتا ہے، والدین کے لیے بھی، خود بچوں کے لیے بھی چیلنجنگ ٹائم ہے اس وقت کی، جو اگر کلاس میں کوئی ایسی مائنڈ ہے کہ جو اس دور کے بچوں کے ساتھ زندگی بتا رہی ہیں، آپ کے لیے چیلنجنگ چیز ہے، بہت 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 زیادہ ساگرانہ روش کو اپناتے ہوئے بچے کو، یعنی دیکھیں آپ جو محنت کر رہی ہیں نا، مشقت کر رہی ہیں، آپ نے ایک سوسائٹی کو، ایک دین کو اگر انسان دے دیا نا، آپ کامیاب ہے، آپ کا رزلٹ وہ ہے کہ آپ کا بچہ بن کے کیا نکلتا ہے، اور یہ جو صبر کا جو رزلٹ آئے گا نا، اس سے خود آپ کے جو ہے، وہ کہتے ہیں نا بچے ماں باپ کا ایڈریس دیتے ہیں، بچے جیسے کردار کے ہوں گے اپنے بچوں کا ماں باپ کا ایڈریس دیتے ہیں، ان کے ماں باپ نے جتنی محنت کی ہوئی ہے وہ دکھ کر آ جاتی ہے، اب جسمانی اعتبار سے، جنسی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے میں نے بتایا کہ ان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، بس بہت ساری چیزیں روز پہ کرتی ہیں، بڑھتی ہیں، کم و بیشی ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، بچوں کو ڈسٹرب بھی کرتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کے رویے بھی تبدیل ہوتے ہیں، جس کو ہمیں بہت آرام سے اور جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، تو اس میں جو یہ جو مثلاً نوجوانی میں اپنی شناخت کے حوالے سے جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے رویے، رد عمل میں تبدیلی جو پیدا ہوتی ہے بچوں کے، اکثر والدین کی ناراضگی، ناکامی کے احساس میں، مایوسی، ٹینشن والا مثلاً ان سے سب چیزوں کا سبب بن سکتے ہیں، جس میں بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں مفاد کے، کہ ہمیں کس طرح سے خود کو بھی کامنس دینی ہے، اور بچوں کو بھی نارمل رکھنا ہے، بچوں سے بھی ہمیں بہت زیادہ، بچے ضدی ہو رہے ہیں تو ہم بھی ضدی بن جائے، بچوں کو غصہ آ رہا ہے تو ہم بھی غصے میں آ جائیں، بچوں کو بچہ جو ہے وہ ضدی ڈرنی کر رہا ہے تو ہم بھی وہ کریں گے، یہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں بچوں کو سکھانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کچھ چیزیں ہیں مثال ہے کہ نوجوانی کے رد عمل، طرز عمل اور گفتگو کی ذاتی نوعیت کا نہ بنانا، یعنی آپ اس کو پرسنل نہ لیں، بہت نارمل چیز ہے، ایک چیز بچا لیں، جو ایج کی مانگ، بچوں کی مانگ ہے، ایک چیز کو بچا لیں، یہ بہت آدھی چیز ہے جو اس کے اندر وہ خود اپنے آپ سے جوجھ رہا ہوتا ہے، اس میں ہم اسے پریشرائز کریں گے نا، وہ بھٹک جائے گا، بہت آرام سے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے، دوسرا ہے کہ صبر اور بخشش کی مشق کرنا، ہماری ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے ابھی ایج میں بچوں کے اگر ہمیں اپنے صبر کو ڈبل کر دینا ہے، اپنی ایکسرسائز بڑھا دینی ہے، یعنی میں 2 بار اس سے پہلے ڈانٹی تھی، وہ سمجھ جاتا تھا، آج شاید 4 بار کرنے کے بعد بھی نہ سمجھے، یہ چیز اپنے ذہن میں بچا لیجیے، اور کہ بار بار یہ چیز کرنی ہے، کوششیں اپنی جاری رکھنی، پھر یہ کہ یاد رکھیں کہ آپ کے بچے کو آپ جیسا یا آپ کی توقعات جیسا نہیں بننا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ میں جو امیدیں رکھ رہی ہوں اپنے بچے کو، میں میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بالکل نمازی بن جائے، بالکل ایک دن بھر جو ہے وہ اللہ 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 کرتا رہے، نہیں کرے گا آپ کا بچہ، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، اس کے حال پر چھوڑ دیجیے، آپ کا کام ہے صرف سمجھانا، گھسیٹ کے کام نہیں کروائیے، ضد میں کام نہیں کروائیے، جانچ کر پڑتال کر نہیں کروائیے، وہ ہمیشہ کے لیے سے دور ہو جائے گا، یہ چیزیں نہیں اپنانی ہے، اور نوجوان کی اپنی منفرد خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی شاید آپ کے گھر میں 2-4 بچے ہوں، آپ کے ہر کسی کی اپنی صلاحیت ہے، ایک بچی آپ کی بہت اچھی ہے، متدین ہے، بالکل ایک دم دینی اعتبار سے بہت رجحان ہے اس کا، بہت اچھے سے پڑھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، سلیقے سے رہتی ہے، گھر سے نکلے، وہ شاید دوسری بچی آپ کی ایسی نہ ہو، تم اس کی طرح نہیں ہو، دیکھو وہ کتنی اچھی ہے، یہ ہے وہ، آپ نہ ضائع کر دیں اپنے بچے کو، یہ نہ کرے، ٹھیک نا، جو جس طرح سے ہینڈل کرنے کے لیے ٹرائی کرے، ایک بچہ بہت شیطان ہے، ایک بچہ بہت شانت ہے، تو شانت کو بے انتہا پیار دینی ہے، شیطان کو بالکل پیار نہیں دینی، اس طرح سے وہ ضائع ہو جائے گا، آپ اسے برباد ٹھیک، کمپیئر نہیں کرنا ہے، نہ اپنے بچوں میں ہی کسی غیر کرنا ہے، نہ دوسری کی اولادوں سے اپنی اولاد کو کبھی غیر کرنا ہے، یہ سب سے بڑا ضربہ ہے جو اولاد کو لگتا ہے اور ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے اسے، نوجوانوں کی باتوں جتنی وہ بات کرتے ہیں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، ایک نوجوان کے ساتھ
جذباتی تعلق بہت قوی کرنا، یعنی نوجوان کے جذبات اور مزاجی تبدیلیوں کی وجہ سے والدین کو کیا ہوتا ہے، بعض وقت اپنے بچوں کے ساتھ ایک طرفہ تعلق بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی شاید وہ آپ کی طرف رغبت نہ کریں لیکن آپ کی رغبت اس کی طرف نہیں ختم ہونی چاہیے، شاید وہ آپ سے بات کرنا نہ چاہے لیکن آپ اس سے متواتر طور پر بات کرتی رہیں، اسے چھوڑنے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ رشتے کبھی کبھی کیا ہے، ٹوٹتا بھی ہے، کبھی کبھی ٹوٹتا بھی ہے، لیکن اسے جاری رکھنے کی ضرورت ہے اور والدین کا حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا صبر ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پوری طرح، مثلا آپ کے بچہ کو ٹائم نہیں دے رہا ہے، آپ ٹائم دیں، مسلسل طور پر آپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہ رہا ہے لیکن آپ اس چیز کی کوشش میں 5 منٹ بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، 15 منٹ بیٹھیں، لیکن چھوڑے نہ اسے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں وہ میرے پاس بیٹھنے ہی نہیں چاہتا تو میں کیوں بیٹھوں، میں کیوں یہ کروں، یہ نہ کرے، آپ ان کے والدین میں آپ کا صبر ہونا چاہیے، اس کا نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کو تربیت نہیں دے رہا، آپ کو اس سے تربیت دینی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزوں کے ساتھ جو ہے یہاں پر کچھ طریقے ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ نوجوانوں کے ظاہری شکل میں ہونے والی تبدیلیوں پہ توجہ دینا یہ بہت ضروری ہے اور آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی روشنی جو ہو رہی ہے فزیکلی اعتبار سے جو چینجز آ رہا ہے اس پہ آپ دھیان دیجیے، بہت ضروری ہے اس پر دھیان دینا، ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسی مشکلوں سے دوچار ہو رہا ہو اور ہم نے دھیان نہیں دیا، اگر میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے میں نے دھیان نہیں دیا اور اس کے لیے آگے جا کے کوئی مسئلہ بنتا ہے فزیکل اعتبار سے، تو یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ تربیت کے ساتھ ساتھ میں ان سب چیزوں پر بھی دھیان دوں، نوجوانوں کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات کرنا، بہت سے لوگ مثبت نکات کی تعریف کرنا، کچھ اگر آپ کا بچہ کرتا ہے تو اس سے تشویق کریں، بعض وقت اسے گفٹ بھی لا کر دیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اسے جو ہے من بہلائیں، گھر کا ماحول اس طرح سے بتائیں کہ اپنے بچوں کے لیے وہ جنت ہو، باہر جانے کی زیادہ ضرورت نہ پڑے، خوب بہترین دوست بنے، بہترین دوست بنے، دوست کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ آپ سے راہ جا کر کہے، بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا اعتماد تو بچوں کا حاصل کر لیا کہ ہم بہتر دوست تو اس کے بن گئے، لیکن جب ہمیں غصہ آتا نا تو ہم اسی بات کو پانا مار مار کے تم نے یہ کہا تو ایسا کیا تمہارا آپ کے اعتماد کھو دے گا اور آپ کا بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا، دوست ایسا ہوتا ہے کہ ہر حال میں آپ کی جو ہے وہ آپ کا دل اس کے رازوں کا قبرستان ہونا چاہیے اور وہ چیز آپ نے پاس نہیں کرنی ہے یا کبھی تن چکانا نہیں دینا، آپ سے نہ کرے، اس کی تعریف کریں، ان کی دوستی بہترین کریں، غیر مشکل محبت، ٹھیک ہے؟ یعنی شاید کوئی ایسی چیز ہو جو ناقابل برداشت ہو آپ کے لیے لیکن پھر بھی قابل قبول کریے اسے اور محبت کے ساتھ، نوجوان اور شناخت، انفرادی شناخت، خاندانی شناخت، سماجی شناخت، مذہبی شناخت، قومی شناخت، یعنی ایک نوجوان کے تنازعات کا حل آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی اس کا حل کرنا ہے آپ نے اپنے بچے کے لیے ایک اچھا رول ماڈل یا نمونہ بنے، یعنی آپ کا بچہ کسی اور کی ماں کو پسند نہ کرے، آپ کو پسند کرے، آپ کا بچہ کسی اور کے والد کو پسند نہ کرے، آپ کو آپ کے اپنے والد کو پسند کرے، اس طرح سے ہمیں اس کے لیے بننا ہے، بات چیت اور گفتگو شروع کرے، مثلاً بات چیت کرے، کچھ سنائے اور کچھ سنے بھی، آپ کبھی سنیں گے نہیں تو آپ کی سنے گا، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے سے بات کرنے کا جو ہے فن بہت ضروری ہے، بارہا یہ چیز آ رہی ہے، فن میں گفتگو آپ میں ہونا چاہیے، کے والد یا والدہ ایسا ماں باپ میں سے ہونے کے جو ناطے ہیں تربیت کے عمل میں کردار میں جو فرق پیدا ہوتا ہے اس پر توجہ دیں، اچھا سننے والے بنے، ہمدردی کرنے کی کوشش کریں، یہ سب صلاحیت بہت ضروری ہے، میرے پاس بعض نکات اس میں ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف بچوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ دیگر رشتوں میں بھی اپلائی کر رہا ہے اور اس میں بھی مؤثر ثابت ہوں گے، ہمدرد بنے ہمیشہ، کوئی بھی ہو آپ سے بات کر رہا ہے آپ اس طرح سے بہترین اور کہتے ہیں نا ایک گڈ لسنر بننا بہت ضروری ہوتا ہے کسی کو اپنی بات رکھنے کے لیے، آپ بہترین سننے والا بنے، یہ صلاحیت ہونی چاہیے انسان میں، اور جذباتی تعلقات نوجوان کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ ضروری ہے آپ کا رکھنا، اور غصے پر قابو پانے کا فن سیکھیں، نوجوانی میں انتخاب کی سہولت فراہم کریں، اگر کوئی چوز کرتا ہے کوئی چیز آسانی بڑھتی، اگرچہ شاید بعض وقت ایسا ہو کہ آپ کا بچہ صحیح انتخاب نہ کرے پھر بھی اس کے لیے ایسا راحت ہی بہت راحت ہی
चिल्ला कर झनक कर एक चीज जो है वो बहुत गुस्से में ना उसके रद्द करें, बेहतरीन तरीका अपनाएं और उस चीज को फिर समझाएं, बात करें, तोज़ी दें, मौसर बनाएं अपनी गुफ्तगू को और उसको उस चीज से बाहर सकते। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है वो एक कुल्ली तौर पर नुक्तात थे कि किस तरह से 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चे प्राइमरी सेक्शन या सेकेंडरी सेक्शन के बच्चे और कॉलेज के बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है, जो नुक्तात थे वो भी सारे बयान हो चुके। अ, आप लोगों की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सरसरी तौर पर बहुत डीप तो नहीं, बिलाखरे तरबियत के मौजू और नुकात इससे कहीं ज्यादा दकीक और ज़रीफ है, जिससे आशनाई बहुत जरूरी है। अगर आपको मौका मिलता है या आपके पास कोई तरबियत या असवाजी जिंदगी की किताबें हैं तो मुतालिया हतमन करें। उर्दू की भी इंग्लिश की भी किताबें कई ऐसी मौजूद हैं जो है वो आपके लिए मौसर होंगी। किताबें पढ़ा करें, अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, 2 सफ़ा ही सही तो मैं सब चीजें पढ़ा करूंगी। आज आपके हाथ में इंतजाम है, आप रिसर्च करें, आप वेबसाइट्स पे जाइए, आप तहकीकें करिए। आपका बच्चा हैंडल नहीं होता है तो मेरा बच्चा ये कर रहा है, यूट्यूब पे कई डॉक्टर्स हैं, कई जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ये सब चीजें बयान करते हैं, तो इस चीज से इस्तेफादा करें और अपनी जिंदगी को राहत बनाए। हम क्या कर रहे हैं, बच्चे का हमेशा देखिए रद्द अमल हमारी तरबियत की वजह से होता है। तो पहले मुझे खुद को देखना है, मेरा बच्चा ये क्यों कर रहा है, फिर मत जाइए मैंने क्या किया है कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, इससे पहले जाए तो इंशाल्लाह से जिंदगी आसान होगी। और इंशाल्लाह के युग मबाहिस तो हमें इतना दिन एक दूसरे के जो है किनार हमने सीखा, कुछ चीजें सीखी, कुछ चीजें सिखाई, कुछ मिसालें अप्लाई की, इंशाल्लाह से मौसर होंगी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए। और शायद कुछ आसानियां आप लोगों के लिए हों और ये चीजें भी आप लोगों के काम आए। खूब ये मौजू तो आज मसलन कंप्लीट हो गया है जिस तक करनी थी। इंशाल्लाह से हाँ नेक्स्ट क्लास में कल जो है वो क्लास आप लोगों की नहीं होगी, कुछ मशगूलियात की बिना पर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। लेकिन परसों परसों विलादत है और इंशाल्लाह विलादत के मौजू पर मतलब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के विलादत के मौके पर कुछ जो है उनकी जिंदगी पर भी जो है वो रोशनी डाली जाए तो जिला पर एक मौजू को सामना शुरू होगा और कुछ दिन में उसके साथ एक दूसरे के साथ जो है वो हम जुड़े रहेंगे। तो अगर कोई सवालात हैं, कोई सवालात हैं, कोई मसले हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लास से अगर ना भी हो रिलेटेड तभी आप लोग सवाल कर सकते हैं। और कोई सवाल नहीं है अगर तो क्लास खत्म करूँ। से दुआ याद रखें, रोजे दीवार 14-15 मिनट से दुआएं मुझे करना बहुत ज्यादा जो है ताकीद की गई है, वहाँ कमी है और हर रमजान जी की तिलावत करें 5 से 7 मिनट आपका जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। उसके तर्जुमा को पढ़ें, पढ़ने की तर्जुमे के साथ होता है आपको मोहब्बत हो जाएगी। से बेहतरीन नामों से खुदा से पुकारा गया है, जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप को खुदा की बारगाह में जो है वो हाजिर नाजिर जारी है। एक बेहतरीन दो से बेहतरीन से बेहतरीन राजदार अपना समझे खुदा को और जो है वो हमारे इंसान की लफ्जिशें, इंसान की खताएं, इंसान के गुनाह से जो है वो बख्शिश की बेहतरीन रात और रोज है। और ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है बेहतरीन के दामन है, उससे हर मन इस्तेफादा करें। जिसने नहीं पढ़ा है अभी पढ़ें, तो तीनों दिन जो है वो लाजमी पढ़ें, जितने हो सके दुआ में अपने आप को मशगूल रखें, बच्चे को तो हमें याद रखें, कुछ जो है मशहूर सीरिया की आवाम के लिए हतमन दुआ अपनी हर दुआओं में याद रखें। जितने भी मुसलमान वालों में कुछ शर से हमेशा महफूज रखने के लिए दुआ करें, उनकी ज़रूर की दुआ करें। सब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ. خدا حافظ. جزاک اللہ خیر.